عقیدہ ہے، یقیناً آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا۔ لیکن اب آقا کی آمد ہوئی، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آقا اس دنیا میں تشریف کس لیے لائے، آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھیجا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ہم جب سابقہ انبیاء کی زندگی پڑھتے ہیں، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کے تذکرے شروع ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا، تب ان کے چرچے شروع ہوئے۔ لیکن واحد میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ان کی آمد نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے پہلے شروع کر دیے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا ڈھانچہ بنایا، میرے اندر روح پھونکی، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش معلیٰ پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ عرش معلیٰ پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ جو محمد کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک طرف اپنا نام لکھا، دوسری طرف اس محمد کا نام لکھا، یقیناً یہ کوئی شان والا بندہ ہوگا، یقیناً یہ شان والا آدمی ہوگا۔ اب حضرت آدم زندگی بسر کر رہے ہیں جنت میں جاتے ہیں، جنت کے جس درخت کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس درخت کے پتوں پر ایک طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب حضرت آدم سوچتے رہے، بالآخر ایسا وقت آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین پر اتارا۔ اب آدم پریشان ہے کہ میں زمین پر تو آ گیا، جنت کی رونقیں ختم، جنت کی رومانیت ختم، اب میں زمین میں آ گیا ہوں، اب اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہیں، میں اللہ کو راضی کیسے کروں؟ حضرت آدم کہتے ہیں بہت ساری زندگی گزارنے کے بعد منادی نے آواز لگائی کہ اللہ رب العزت کو محمد کا واسطہ دے کر کے دعا مانگی، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب آدم کا دور نبوت ہے، تذکرے میرے پیغمبر کے ہو رہے ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی آمد سے پہلے آقا کے تذکرے ہیں، آقا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آقا کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ خود حضرت آدم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی آدم کی روح مٹی اور گارے کے دوران تھی، اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کر دی تھی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی پیدائش کا منکر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آقا پیدا ہوئے ہر شخص مان رہا ہے، آقا کی پیدائش ہوئی ہر آدمی مانتا ہے، حتیٰ کہ آئیے میں آقا کی پیدائش سے پہلے کے منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ ابھی میرے پیٹ میں تھا کہ اس کے والد عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس وقت مکہ کے اندر یہ دستور تھا جس کا خامند فوت ہو جائے اسے بازار جانے کی اجازت نہیں ہے،
اسے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اسے سرما پہننے کی اجازت نہیں ہے، اسے نئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، میں عجیب اور غریب چیزیں دیکھتی ہوں، اب میں زمین پر چلتی ہوں، اب جو میرا قدم کسی پتھر پر جاتا ہے وہ پتھر سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ اب ایسا وقت آیا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنا قدم گھر میں رکھتا ہوں، مجھے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہوں کہ میرے گھر میں ایک بیوہ بہو موجود ہے، میرے بیٹے کی گھر والی موجود ہے، میں مکہ کا سردار ہوں، مکہ کے فیصلے کرتا ہوں، لیکن میری بہو بیوہ ہو گئی ہے، اب بھی وہ خوشبو استعمال کرتی ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت عبد المطلب آئے، حضرت آمنہ سے کہنے لگے اے آمنہ عجیب بات ہے، ابھی تیرے شوہر کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، تو نے خوشبو لگانا شروع کر دی، میں گھر میں داخل بعد میں ہوتا ہوں، مجھے خوشبو آنا پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے سسر حضرت عبد المطلب نے مجھے یہ بات کی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کہا ابا جان میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میرا قصور بھی نہیں ہے، میں تو بازار جاتی نہیں ہوں، آپ میرے لیے خوشبو لائے نہیں ہیں اور عبداللہ میرے لیے خوشبو چھوڑ کے نہیں گئے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، اگر میں پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر بھی جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں خوشبو آتی ہے، میں اس سے عجیب معاملہ بتاتی ہوں، پہلے میں کنویں پر پانی لینے جاتی تھی، مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی تھی، میں کنویں پر پانی لینے جاتی تھی، مجھے رسی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اب میں جب کنویں پر جاتی ہوں مجھے ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، میں کنویں کے قریب جاتی ہوں، کنویں کا پانی ابل کر میرے قدموں کے بوسے لیتا ہے اور پانی سے یہ آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ اب آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی اپنے اماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اب اتنا حضرت آمنہ فرماتی ہیں آسمانوں سے آواز آتی ہے، مجھے آتے ہیں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کسی درخت کے قریب گزرتی ہوں، اس درخت سے آواز آتی ہے اے آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ اب یہ تسلسل چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، جس دن آقا کی پیدائش ہوئی، جس دن آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس دن ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا۔ اب میں پریشان ہوں کہ ایک بچہ جنم لینے والا ہے، جس بچے کی آمد سے پہلے درخت بھی مجھے پکار کر کہتے تھے آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو، پتھر بھی مجھے پکار کر کہتے تھے آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو، پانی ابل ابل کر میرے قدموں کے بوسے لے کر کے کہتا تھا آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو۔ آج اس بچے کی آمد ہے میرے گھر میں، اس بچے نے پیدا ہونا ہے، ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں ہے، کیا ہوگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں صبح صادق کا وقت ہے، جس وقت اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے، یہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس وقت اندھیرا تھا، جب یہ بچہ پیدا ہوا میرے گھر میں اچانک روشنی سی چھا گئی، میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ منادی نے آواز دے کر کے کہا آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری گود میں جو بچہ آیا ہے اس کے شان تو دیکھ، ابھی تیرے پیٹ میں تھا، تجھے ایک ایک چیز سلام دیا کرتی تھی، آج یہ بچہ تیری گود میں آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے جنت سے روشنی بھیج کر تیرے گھر کو روشن کر دیا ہے، اب تو اس کے کمال دیکھے گی۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اے آمنہ اپنا بچہ تو دے، میں اسے غسل کراتی ہوں،
میں اسے نہلا دیتی ہوں، میں اس کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہوں۔ حضرت آمنہ اس کے بچہ اس کے حوالے کرتی ہے۔ جب وہ عورت بچہ اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد کہتی ہے آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ غسل کر کے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو یہ شان دی ہے۔ ابھی آمد ہو رہی ہے، آقا کے تذکرے شروع ہو گئے۔ دراصل اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آمد پر خوشیاں تو منا رہے ہو، آگے آ کر جو اس نے پیغام دینا ہے، جو اس نے آپ کے آگے اپنی ایک سیرت پیش کرنی ہے، دراصل حقیقتاً اپنانی وہ ہے آپ لوگوں نے۔ اب تو ابو جہل بھی مان رہا ہے آقا کی آمد ہوئی۔ جب آقا پیدا ہوئے، ایک لونڈی دوڑتی دوڑتی ابو لہب کے دروازے پہ پہنچی، کہنے لگی ابو لہب تجھے معلوم ہے جو چند مہینے پہلے تیرا بھائی فوت ہوا تھا عبداللہ، آج اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بھی کہتا ہے میں اس بچے کی آمد سے پہلے اس کے تذکرے سن رہا تھا، آج تو نے مجھے خبر دی ہے، جا تو آزاد ہے۔ اب آقا کی آمد پر ابو لہب بھی لونڈی آزاد کر رہا ہے۔ آقا کی آمد پر ابو لہب نے لونڈی آزاد کی، ہم مانتے ہیں ابو لہب نے لونڈی آزاد کی۔ ابو لہب کو بھی خوشی ہے کہ اس دھرتی پر وہ شخص تشریف لایا جس کے تذکرے اس کی پیدائش سے پہلے تھے، جس کی آمد کے تذکرے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے چلائے ہوئے تھے۔ یہی بچہ جب تشریف لایا، اب چلتے چلتے آقا کی عمر جب 40 برس ہوئی نا، آقا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اب پہلا پتھر مارنے والا یہی ابو لہب ہے۔ معلوم ہوتا ہے پیدائش مقصود نہیں ہے، مقصود نبوت ہے، مقصود رسالت ہے، مقصود آقا کی وہ تعلیمات ہیں جو آقا لے کر کے آئے ہیں۔ اب پیدائش کا منکر کوئی نہیں، پتھر بھی مانتے ہیں آقا کی پیدائش ہوئی، پتھر بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں، وہ کنواں بھی پہچانتا ہے کہ آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ آمنہ فرماتی ہیں اگر میرے اوپر دھوپ ہوتی تھی گرمیوں کے وقت میں، بادل آ کر کے میرے اوپر سایہ کرتے، ان بادلوں سے آواز آتی آخری نبی کی اماں تجھ پر سلام ہو، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن آقا نے جو کاج پیش کیا ہے، آقا نے جو تعلیم پیش کی ہے، آقا نے جو مشن پیش کیا ہے، اب منکر اس کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا کو کیا شان دی ہے۔ اب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ابھی آقا کا بچپن ہے، ابھی آقا چلنے کے قابل نہیں ہوئے، آقا باتیں کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے موعظے زہر کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہوں، میرے گھر میں بچہ آ گیا ہے، اب اس کے آنے سے پہلے اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو کھلائے گا کون، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کے لیے کھلونے کون لائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا۔ اب ایک منادی نے آواز دی، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ رب العزت نے آپ کے پیٹ کے اندر اس بچے کو عزت اور عظمت سے نوازا کہ بے جان چیزیں بول کر آپ کو سلام دیا کرتی تھی، اب اس آقا کی آمد ہوئی ہے، اب تجھے یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے کہ اس کو کھلائے گا کون، ذرا تو اسے صحن میں تو لے جا۔ اب یہی پیغمبر اسی بچپن کے عالم میں، ابھی بچہ ہے، بول نہیں سکتا، یہ اشارہ کرے گا، اسی وقت میں چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے بچے کو صحن میں سلایا، اب میں نے دیکھا سوتے ہوئے کہ رات کا وقت ہے، چاند نکلا ہوا ہے، میرا یہ بچہ اپنے ہاتھ کو کبھی یوں ہلاتا ہے کبھی یوں ہلاتا ہے،
اب یوں ہلاتے ہلاتے میں بھی ساتھ سوئی ہوئی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جب میرا بچہ یوں کرتا ہے تو آسمان کا چاند یوں چلا جاتا ہے، جب یہ میرا بچہ یوں کرتا ہے آسمان کا چاند یوں چلا جاتا ہے، میں پریشان ہوں۔ اسی پریشانی کے عالم کے اندر منادی نے آواز دی، آمنہ تو پریشان تھی، اس کے لیے کھلونے کون لائے گا؟ اللہ رب العزت نے آسمان کے چاند کو اس کا کھلونا بنا دیا ہے۔ اب آقا کی آمد ہو رہی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا منکر اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اب جب بات چلتی ہے آقا کی پیدائش کی، ہر شخص مانتا ہے آقا کی آمد ہوئی۔ ہاں، علماء کا، سیرت نگاروں کا، مصنفین کا اس میں اختلاف ہے کہ آقا کی پیدائش کب ہوئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آقا کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض حضرات فرماتے ہیں آقا کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آقا کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن اس کے اندر اختلاف ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی عالم، کوئی سیرت نگار، کوئی مصنف ایسا نہیں گزرا جس نے یہ لکھا ہو کہ آقا کی وفات میں بھی اختلاف ہے۔ سب نے یہ لکھا ہے کہ آقا کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ آقا کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ آقا کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ سب حضرات پڑھے لکھے ہیں، باشعور آدمی ہیں، آپ کا کوئی بزرگ عزیز فوت ہو جائے، اب وہ فوت ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو، اب آپ ایک تاریخ چلانا شروع کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کے والد صاحب سے کہ اس کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اس دن اسے ایصال ثواب کریں گے یا اس کا جنم دن منائیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے ہم اس کو ایصال ثواب کریں گے، ہم اس کے لیے قرآن خوانی کریں گے، ہم اس کے نام پر دعوت کریں گے، اس کو ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ مسئلہ یہی صاف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آقا کی وفات ہے، ہمیں بھی چاہیے اس دن ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، جس دن آقا کی وفات ہوئی یہ دنیا بے نور ہو گئی۔ اب میں آپ کو واقعہ سنانا شروع کروں تو اتنا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا کے بات کو کنارے لگاتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے، اب وہ جنگل میں بکریاں چراتا ہے، کسی نے جا کر کے اس کو خبر دی کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جس پر ایمان لائے ہیں، آپ جس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس آدمی نے اس صحابی رسول کو خبر دی، اس صحابی رسول نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنی آنکھوں میں یوں رکھا، کہا یا اللہ، جو آنکھیں اس رسول کا دیدار کرتی تھی، اگر وہ نبی بھی اس دنیا میں نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، تو میری بینائی لے لے۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جب اس آدمی نے اپنے آنکھوں سے انگلی اٹھائی اس کی بینائی جا چکی تھی۔ اب میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں آقا کی پیدائش ہوئی، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ آپ کہیں گے آپ دیوبند کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، میں اپنا موقف پیش نہیں کرتا۔ جو آقا کی آمد پر جشن مناتے ہیں، میں ان کے سب سے بڑے عالم، اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے
امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتواؤں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آقا کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی اور آقا کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی آقا کی ولادت پر خوش نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ولادت پر جتنا ہم خوش ہیں شاید کائنات کا آدمی کوئی خوش نہ ہو، کیونکہ میں نے سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ آقا کی آمد پر اللہ رب العزت نے ان بت قدوں کو گھرایا جن کا سکہ کئی صدیوں سے چلتا آ رہا تھا۔ آقا کی آمد پر اللہ رب العزت نے دنیا کو روشن کیا۔ آقا کی آمد پر اللہ رب العزت نے توحید کے ڈنکے بجوائے۔ ہم آقا کی آمد کو مانتے ہیں جیسے آقا نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ آپ جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ آئیے، آپ بھی کہتے ہیں ہم وہ بات مانتے ہیں شریعت کے اندر جس پر آقا کی مہر ہو۔ میں بھی کہتا ہوں میں اس چیز کو مانتا ہوں جس پر آقا کی مہر ہو یا صحابہ کی مہر ہو۔ آئیے ہم آقا کی زندگی میں چلتے ہیں۔ آقا کی پیدائش ہوئی، آقا نے 40 سال بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد 23 سال زندگی گزاری۔ آپ بتائیں 23 سال کی زندگی میں کتنے مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ آپ بتائیں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ جس رسول نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، جس نے انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ سکھایا، مسح کا طریقہ سکھایا، دین کا کوئی ایسا مسئلہ آپ نہیں بتا سکتے جس میں آقا نے اپنی رہنمائی نہ کی ہو، آپ کی رہنمائی نہ کی ہو، میری رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن آقا کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ آقا نے صحابہ کو کیوں نہیں کہا آپ بھی جلوس نکالیں؟ آقا نے کیوں حکم نہیں دیا؟ اب آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر اس امت کے پہلے خلیفہ بنے جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی حکومت قائم کی آقا کے بعد۔ ان کی زندگی میں 2 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ بھی آقا کی آمد پر جلوس نکالیں؟ اب حضرت صدیق اکبر کے چلے جانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ 10 سال حضرت فاروق اعظم نے اس دھرتی پر حکومت کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکمرانی تھی، جن کی حکمرانی میں شیر اور بکری اکٹھے پانی پیا کرتے تھے، ان کو جرت نہیں، شیر کو جرت نہیں بکری پر حملہ کرے۔ اب اتنا اچھی حکومت قائم کرنے والا اس نے یہ کیوں حکم نہیں دیا آپ بھی آقا کی آمد پر جلوس نکالیں؟ حضرت عمر کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان 12 سال تخت پر بیٹھ کر آقا کی سلطنت کو چلا رہے ہیں۔ وہ عثمان جس نے قرآن کے پارے، قرآن کی آیاتیں اکٹھی کی، جس کے گھر میں آقا کی 2 بیٹیاں آئیں۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا جتنا عثمان کے مال نے مجھے فائدہ دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت عثمان نے ان 12 سالوں میں 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالا؟ حضرت عثمان کے چلے جانے کے بعد اب حضرت علی کا دور حکومت آیا۔ حضرت علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آقا کے گھر میں پرورش بھی پائی ہے۔ آقا نے سب سے حسین جمیل اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ ان کے نکاح میں دی۔ اب 5 سال اپنے چچا زاد بھائی کی سلطنت پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں۔ کم از کم 5 مرتبہ تو ربیع الاول آیا ہوگا نا۔ اب انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ ٹھیک ہے مان لیتی ہیں حضرت علی بھی داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ آئیے رسول اللہ کے خاندان کی طرف۔ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی اور چل رہی ہے۔ آج بھی سید آ رہی ہے تو حضرت فاطمہ کے خاندان سے آ رہے ہیں۔
حضرت علی کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن کی حکومت آئی، حضرت حسن نے 1 سال حکومت کی، حضرت حسن نے لوگوں کو وضو کے طریقے سکھائے۔ ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے، دونوں نواسے جاتے ہیں، کہتے ہیں اے دادا جان ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھ کر وضو سیکھیے۔ اب رسول اللہ کے شریعت کا مسئلہ یہ تو حضرت حسن سکھا رہے ہیں، لیکن 1 سال دور حکومت میں حضرت حسن نے اپنی امت کو، رسول اللہ کی امت کو، اپنے نانے کے ماننے والوں کو یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے دادا کی آمد پر جلوس نکالیں؟ معلوم ہوتا ہے یہ صحابہ کا فعل نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ جلوس 1932 سے شروع ہوا ہے۔ اور اس سے بھی زبردست بات آپ کو سناؤں، 1 منٹ کے اندر بات شروع کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ جلوس نکالتے ہیں، ان کی جماعت کی بنیاد رکھنے والے امام احمد رضا خان بریلوی، ان کی وفات ہوئی ہے 1921 کو۔ آپ ان کی زندگی میں ایک دن مجھے ایسا دکھا دیں انہوں نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا ہو۔ ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا جناب ہم آقا کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور اس کو نام دیا عید میلاد النبی۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ بخاری شریف اٹھائیں، آپ مسلم اٹھائیں، آپ ابو داؤد اٹھائیں، آپ سیاہ ستہ اٹھائیں، حتیٰ کہ مسائل کی سب سے چھوٹی کتاب قدوری شریف اٹھائیں، آپ اس کے اندر دیکھیں گے آپ کو عید اضحیٰ تو ملے گی، 2 عیدیں ملیں گی، ایک کا نام عید الفطر ہے، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ آپ اگر ان دینی کتابوں سے جو آنے والے بعد کے ائمہ نے ذکر کیا ہے، بعد کے علماء نے لکھی ہے، اگر آپ ان کتابوں میں عید میلاد النبی کا تذکرہ دکھا سکتے ہیں تب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کسی صحابی نے جلوس نہیں نکالا، ابھی اس کے چلے جانے کے بعد اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں 50 مرتبہ ربیع الاول آیا، اب امام صاحب نے بھی جلوس نہیں نکالا۔ بات کو اور سمیٹتا چلوں، آپ کہیں گے آپ تو پہلے صدیوں کے حوالے دے رہے ہیں، اب کے حوالے دیں۔ میں کہتا ہوں بہاؤالدین زکریا ملتانی کے دور میں 61 مرتبہ ربیع الاول آیا، انہوں نے جلوس نہیں نکالا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو آقا کی آمد پر جلوس نہیں نکالا۔ ہم کیوں نکالیں؟ نہ یہ جلوس ہمیں آقا کی زندگی میں نظر آتا ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، نہ کسی سیاہ ستہ کی کتاب میں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں نظر آتا ہے۔ ہم آقا کی پیدائش کے قائل ہیں لیکن ہم جلوس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ عمل اب کے لوگوں کا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جو جلوس نہیں نکالتا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ آپ ہمیں شیطان کا بھائی کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن یہ چیز ہمیں آقا کے نصاب میں نہیں ملی، یہ چیز ہمیں آقا کی تعلیمات میں نہیں ملی۔ اگر کوئی آدمی صریح حدیث سے، آقا کے فعل سے، آقا کے عمل سے، صحابہ کے فعل سے، صحابہ کے عمل سے، سیاہ ستہ سے، حدیث کی کسی کتاب سے صریح الفاظ میں یہ دکھا سکتا ہے کہ آقا کے پیدائش میں کسی صحابی نے بھی جلوس نکالا ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج تک کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکا۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں 1932 سے یہ کام شروع ہوا ہے، یہ پہلے شروع نہیں ہوا۔ اب اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم آقا کی پیدائش کو مانتے ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ آقا پر قربان ہوں، لیکن جو آقا کے نام پر اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ دین کا مسئلہ میرے بھائی یہ نہیں ہے آپ مجھے اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، مجھے گالی دیں، میری تعریف کریں، میں نے حق آپ تک پہنچا دیا۔ اب یہ ذمہ ہمارے سروں سے اتر گیا ہے، اب آپ کے اندر منتقل ہے۔ آپ مانیں 1932 والی بات کو یا 1400 سال پہلے رسول اللہ کی بات مانیں، یہ آپ پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔